بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ سب ماشاءاللہ ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ بہت قیمتی ہیں یہ دن مسلمانوں کے لیے۔ آج ہم صرف یوم عرفہ سے متعلق بات کریں گے، 9 ذی الحج۔ یہ دن گھر کو صاف ستھرا کرنے کا نہیں، نہ ہی شاپنگ کا اور نہ ہی آرام اور نیند کا دن ہے، بلکہ یہ وہ دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے اللہ تعالیٰ بڑا شرف بخشتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اہل عرفہ کے بارے میں فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ یہ ایسا مبارک دن ہے جو جہنم سے لوگوں کو آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ یہ دن اطاعت رب اور اس کی بھرپور عبادت کا دن ہے۔ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ ہمیں خوب کوشش کرنی چاہیے کہ اس دن ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت یا قربت کا عمل کیے بغیر نہ گزرے۔ دنیا کے جواہرات میں ایک جوہر اگر گم ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، پھر دنیا کے افضل دن کو بھلا کیسے ہم ضائع کر سکتے ہیں؟ اگر شب قدر ہم نہ جان سکے تو عرفہ کا دن تو کبھی نہیں بھول سکتے۔ اگر شب قدر میں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں تو اس روز ہمارا رب کریم خود نزول فرماتا ہے۔ لہٰذا اس دن کو غنیمت جانیں اور جتنی بھی خیر اس روز کر سکتے ہیں اسے کر ڈالیے۔ 9 ذی الحج اور اس کا شیڈیول بہت ہی عمدہ بنایا جا سکتا ہے، بلکہ اس شیڈیول کو اپنے احباب کے ساتھ بھی ہم شیئر کر سکتے ہیں۔ بس یہ ایک دن ہے جو سال میں صرف ایک ہی مرتبہ آتا ہے۔ رات جلدی سو جائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں کچھ بھی کمی نہ رہے، ہمت اور طاقت مضبوط ہو جائے۔ فجر سے پہلے اٹھ جائیے تاکہ آپ اس دن کے روزے کی نیت کر کے سحری کھائیں۔ یہ روزہ ہمارے گزشتہ اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر ہمارے گناہ مٹ جائیں تو اور کیا چاہیے؟ پھر کم از کم 2 یا 4 رکعت نوافل پڑھنے اور حالت سجدہ میں رب غفور سے دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی کی خوب خوب دعائیں مانگیے۔ اس کی خوب خوب حمد و ثنا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دن تک پہنچایا جس میں رحمتوں کی برکھا برستی ہے اور خوب بخشش ہوتی ہے۔ فجر سے قبل کا وقت استغفار کرنے میں لگا دیجیے تاکہ ہمارا شمار سحری کے وقت استغفار کرنے والوں میں ہو جائے۔ انبیاء کرام سحری میں استغفار کیا کرتے تھے۔ اذان فجر سے کم از کم 5 منٹ قبل تیار ہو جائیے اور یاد رکھیے ہمارے سارے گناہ دوران وضو آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ پھر وضو کے بعد کی دعا، فجر کی نماز با جماعت اور اپنی جگہ طلوع صبح تک بیٹھے ذکر، اذکار اور تلاوت قرآن کریم میں گزارا ہوا وقت، سلام کے بعد تکبیرات پڑھنا، نماز اشراق، نماز چاشت بالکل نہ بھولیں۔ نماز اشراق وہیں بیٹھے بیٹھے ذکر، اذکار اور تلاوت کے بعد، تاکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کیے گئے حج اور عمرے کا ثواب مل سکے۔ اسی طرح سارا دن ہم بغیر سوئے بھی گزار سکتے ہیں۔ کوئی لمحہ یاد الہی سے غفلت میں نہ گزرے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر سو جائیں اور نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مزید عبادت کے لیے میں تر و تازہ ہو جانا چاہتی ہوں۔ پھر اٹھ کر 4 رکعت نماز چاشت ادا کریں اور رب کریم کی بندگی اور اس کی رضا کو پانے کے لیے راستے تلاش کریں، مثلاً صدقہ کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، ہر نیکی میں اکتاہٹ محسوس نہ کرنا، تکبیرات کا پڑھنا، ذکر کی کثرت، تلاوت کلام پاک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر خوب خوب پڑھنا، نماز ظہر با جماعت ادا کرنا اور تکبیر و تحلیل
تسبیح و تحمید کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن پاک، نماز عصر کو بھی باجماعت ادا کرنا اور تکبیرات کے ساتھ شام کے اذکار، مغرب سے تھوڑی دیر قبل تک قرآن مجید کی تلاوت اور دعائیں عاجزی سے مانگنا، اور اپنی دعا میں دوسروں کو یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج کو اس وقت تک نہ ڈھالے جب تک کہ ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ نہ مل جائے۔ 9 ذی الحج تک ہم جتنے دن بھی رہ گئے ہیں اپنی روٹین ایسی ہی رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اعمال کے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور آپ سب کے لیے قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ اذان مغرب ہوتے ہی ہم انشاءاللہ افطار کریں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو تو کبھی بھی نہیں رد کرتے، روزے دار کو تو کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزادی نصیب فرمائے۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی ہر دعا میں بہت یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔